السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ الاعراف کی آیت نمبر 42 سے شروع کریں گے۔ اس آیت میں کہا یہ جا رہا ہے کہ اللہ کسی کی طاقت سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتا، کسی کی طاقت سے زیادہ اس کو تکلیف نہیں دیتا، بوجھ نہیں ڈالتا۔ بوجھ نہ ڈالنے سے مراد یہ ہے ذمہ داریوں کا بوجھ، فزیکلی بوجھ نہیں، ذمہ داریوں کا بوجھ۔ تو اتنی ذمہ داریاں اللہ انسانوں پر عائد کرتا ہے جتنی وہ نبھا سکیں، جو ان کے بس سے باہر ہوں اس طرح کا کوئی حکم نہیں دیتا۔ تو اس آیت کا آغاز ان الفاظ سے شروع ہو رہا ہے کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کرتے رہے۔ یہ جو ایمان لانا ہے اور اس کے ساتھ جو عمل صالح ہے یہ کرتے رہنا ہے، یہ نہیں کہ ایک دفعہ کوئی ایک آدھا کام کر دیا، اچھا کام کر دیا تو بات ختم ہو گئی۔ یہ جو عمل صالح ہے یہ مسلسل عمل ہے، جب تک زندگی ہے برے کاموں سے بچتے رہنا ہے اور اچھے کام کرتے رہنا ہے۔ اس کے بعد کیا یہ رہا ہے کہ لا نکلف نفسا الا وسعہا، ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، یعنی اس کی طاقت سے زیادہ اس کے اوپر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتے، یہ اس کا معنی ہے۔ تو کیا یہ رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے رہتے ہیں تو ان کے متعلق یہ ہے کہ اولئک اصحاب الجنت ہم فیہا خالدون، وہی لوگ اہل جنت ہیں جو اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ آیت ہوگی ان لوگوں کے متعلق جو ایمان لا کر عمل صالح کرتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر آ جاتی ہے 4:3۔ اس میں بتایا یہ گیا ہے کہ جنت اللہ کی ہدایت کی روشنی میں اور انسانی عمل کے بدلے میں ملے گی۔ دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے نا کہ اللہ کی ہدایت، اللہ کی رہنمائی، جیسے جیسے اللہ انسانوں کو رہنمائی فراہم کرتا ہے ویسے ویسے انسان اس کے اوپر عمل کرتے رہیں، اور یعنی اسی کے اندر پھر عمل آ گیا نا کہ وہ جو رہنمائی کے تحت جو عمل کیا جاتا ہے اس عمل کے بدلے جنت ملے گی۔ جنت ایسے نہیں مل جائے گی، جنت کو حاصل کرنا اس دنیا میں بھی یعنی جنتی زندگی کو حاصل کرنا اور آخرت کی جنت کی زندگی کو حاصل کرنا دونوں ہی بہت مشکل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اپنی مفاد، جو عارضی مفاد پرستی ہوتی ہے نا، جو فوراً اس کو حاصل ہو جاتی ہے اس کے پیچھے ہوتا ہے، مستقل فائدہ اس کے نظر میں نہیں ہوتا۔ پرائرٹی کیا ہوتی ہے کہ آج جو کچھ حاصل ہو سکتا ہے وہ انسان حاصل کر لے، جائز ناجائز طریقے سے، جیسے بھی حاصل ہوتا ہے۔ تو اس لیے پھر انسانوں نے مفاد پرستی کے نظام بنائے ہوتے ہیں، تو وہ اپنی مفاد پرستی کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو اس میں پھر موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ ان دی لانگ رن ہمیں نقصان کیا ہو رہا ہے، صرف وقتی فائدہ دیکھتے ہیں۔ تو اس لیے پھر یہ ہوتا ہے کہ انسان وقتی فائدے کے لیے جو مستقل فائدہ ہوتا ہے، جس کا فائدہ کہیں زیادہ ہوتا ہے، انسان اس کو نظر انداز کر بیٹھتا ہے اور اس سے پھر اس کے جو فوائد حاصل ہونے ہوتے ہیں اس سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ تو اس کے اندر یہ چیز کہی جا رہی ہے۔ ایک اور چیز یہاں پر جنت کی جو کیفیت ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ یہاں پر تو کسی حد تک اس دنیا میں بھی یہ آئے گا، لیکن آخرت میں تو یہ بالکل مکمل طور پر ہوگا کہ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انسان جب جنت میں داخل ہوں گے تو ظاہر ہے پوری ایک وہ چھان بین کے ساتھ داخل ہوں گے نا حساب کتاب کے بعد، تو اس میں ایسے کوئی لوگ داخل نہیں ہوں گے جو جرائم پیشہ ہوں، دھوکے باز ہوں، تو ایسے لوگوں کا جنت میں داخلہ ممکن نہیں ہے۔
اس کے باوجود کہا یہ جا رہا ہے کہ انسان ہے نا، کوئی بھی ان کے دل میں کوئی بغض ہوگا، کینہ ہوگا، جب وہ دنیا میں رہے تو قیامت کے دن جب وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے تو ان کے سینے سے جو بھی بغض یا کینہ ہوگا وہ نکال دیا جائے گا۔ اعمال تو ان کے اچھے ہوں گے، میں بھی ایسا ہو سکتا ہے نا کہ کوئی بغض ہو، کینہ ہو کسی سے، تو وہ آخرت میں جب جنت میں جائیں گے تو وہ نہیں ہوگا، اللہ نکال دے گا۔ اس طرح کا سامان ہو جائے گا کہ ان کے اندر بغض اور کینہ نہیں رہے گا۔ تو شروع کرتے ہیں اس آیت کو۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ان اہل جنت کے سینوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو بھی کینہ ہوگا اسے ہم نکال دیں گے۔ اس کے بعد جنت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے۔ کیا یہ رہا ہے کہ تجری من تحتہم الانہار، ان باغات کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اس کے بعد اگلے الفاظ ہیں، وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا، وہ کہیں گے سب تعریف اللہ ہی کی ہے جس نے ہمیں جنت کا یہ راستہ دکھایا۔ اس کے اوپر وہ اللہ کا شکر ادا کرے گی کہ اللہ نے ان کو جنت کا راستہ دکھایا۔ اگلے الفاظ ہیں کہ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ، اگر اللہ ہماری رہنمائی نہ کرتا تو ہم از خود یہ راستہ کبھی نہیں پا سکتے تھے۔ تو یہ چیز آگی نا یہاں پر، ایک تو اللہ کی رہنمائی ہے جو انہوں نے اختیار کی، اور اس رہنمائی کو پا کر اس کے اوپر عمل کر کے انہوں نے اپنا راستہ تلاش کر لیا جو جنت کی طرف جاتا تھا۔ اس میں پھر ان کا عمل بھی آ گیا کہ ظاہر ہے کہ جو رہنمائی ملی اس کے اوپر انہوں نے عمل بھی کیا اور وہ جنت کے اہل ہو گئے۔ آگے کہتا ہے کہ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ، ہمارے رب کے رسول تو واقعی سچی بات لے کر آئے تھے۔ یہ اب اعتراف کر رہے ہیں، دنیا میں جو بھی ہمارے رب کے رسول آئے وہ تو حق لے کر آئے، سچی بات لے کر آئے۔ اور آگے وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اس روز لوگوں کو پکار کر کہا جائے گا یہ ہے جنت جو عمل تم کرتے رہے اس کی وجہ سے تمہیں اس کا وارث بنا دیا گیا ہے۔ اب چیز آگے سمجھ آگئی نا آپ کو، بما کنتم تعملون، جو تم اچھے عمل کرتے رہے اس کے بدلے میں یہ جنت ملے گی۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر کوئی سفارش، رشوت، وسیلہ، کوئی ورشپ، کچھ نہیں۔ اعمال صالحہ، اللہ کی رہنمائی میں اعمال صالحہ اور اس کے عوض جنت کا ملنا، یہ قرآن بتا رہا ہے۔ آگے جتنی بھی چیزیں ہم نے بنائی ہوئی ہیں قرآن ان کا کہیں کوئی ذکر نہیں کرتا۔ اس کے بعد آگے ہے اگلی جو آیت ہے، آیت نمبر 44۔ اس میں جنتیوں اور جہنمیوں کا مکالمہ ہے، اور یہ آگے چلا جائے گا اگلی آیات میں بھی، کہ جنتی جہنمیوں سے کیا کہیں گے، جہنم میں جو مؤذن ہوگا وہ کیا اذان دے گا، کیا اعلان کرے گا۔ مؤذن کہتے ہیں اعلان کرنے والے کو، اور اذان کہتے ہیں اعلان کو۔ تو مؤذن جو ہے وہ کیا اذان دے گا، یعنی اعلان کرنے والا کیا اعلان کرے گا، اس کے اندر یہ چیز بتائی جا رہی ہے۔ یہ جہنم کا نقشہ قرآن نے کھینچا ہے۔ کیا ہے؟ کیا یہ رہا ہے وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، اور اہل جنت اہل جہنم کو پکار کر کہیں گے کیا، أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا، کہ جو وعدہ ہمارے رب نے ہم سے کیا تھا ہم نے تو اسے بالکل سچا پایا۔ وعدہ کیا تھا کہ تم ایمان لاؤ گے، اعمال صالحہ کرو گے، اس کے بدلے میں ہم تمہیں اجر دیں گے، جنت دیں گے۔ تو ہم نے تو اپنے رب کا وعدہ سچا پا لیا۔ اس کے بعد وہ کہیں گے، ان سے پوچھیں گے جہنمیوں سے، اہل جہنم سے، اگلے الفاظ ہیں
فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، اب تم بتاؤ کہ جو وعدہ تمہارے رب نے تم سے کیا تھا تم نے بھی اسے سچا پایا؟ اب اہل جہنم سے اللہ کا کیا وعدہ ہے؟ یہی نا کہ اگر وہ ایمان نہیں لاتے، کفر کی روش کے اوپر مصر رہتے ہیں، اعمال صالحہ کو ترک کر دیتے ہیں یا نہیں کرتے اور برے کام کرتے رہتے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے تو پھر جہنم ہے۔ تو اب وہ ان سے پوچھیں گے کہ تم نے اپنے رب کا وعدہ کیسا پایا، سچا پایا یا نہیں؟ اب اس کے جواب میں جو اہل جہنم ہوں گے وہ کیا کہیں گے؟ قالوا نعم، وہ جواب دیں گے ہاں ہم نے سچا پایا۔ جب یہ چیز ہو جائے گی ان کا اعتراف، اب اس کے بعد کیا یہ رہا کہ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، پھر ان اہل جہنم کے درمیان ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا۔ وہ کیا اعلان ہوگا؟ اس کے اوپر اس آیت کا اختتام ہے۔ کیا یہ رہا کہ اللعنۃ اللہ علی الظالمین، کہ ظالموں و بے انصافوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ وہاں پر جہنم میں یہ مکالمہ ہوگا، یہ اعلان ہوگا۔ قرآن نے پیشگی اس کا نقشہ بیان کر دیا ہے تاکہ ہم کسی بھول میں نہ رہ جائیں، ہم کسی لا علمی میں نہ رہ جائیں۔ یہ ساری ایجوکیشن ہے نا، بتا رہا ہے نا، وارن کر رہا ہے کہ یہ کچھ ہوگا، ابھی سے اپنے آپ کو صحیح کر لو۔ اس کے بعد آیت نمبر 4-5، جو اہل جہنم ہے دنیا میں کیا کرتے رہے اور کیا وہ چاہتے ہیں، اس آیت کے اندر یہ چیز بتائی جا رہی ہے جہنمی لوگوں کے متعلق۔ الفاظ ہیں الذین یصدون عن سبیل اللہ، یہ اہل جہنم وہی تو ہیں جو لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے تھے۔ یعنی یہ لوگ جب جہنم میں جائیں گے تو ان کے جرائم بتائے جائیں گے۔ یہاں پر ان کے بتا رہا ہے، جرائم بتا رہا ہے کہ وہ کرتے کیا رہے دنیا میں جس کی وجہ سے وہ جہنم میں گئے۔ یہ اہل جہنم وہی تو ہیں جو لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے تھے۔ ایک چیز تو یہ کرتے تھے، دوسری وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اس اللہ کی سیدھی راہ میں ٹیڑھ پیدا کرنا چاہتے تھے۔ یہ دوسری ریزن بتا رہا ہے، یہ دوسرا ان کا جرم بتا رہا ہے۔ اس کے بعد کیا یہ رہا ہے کہ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ کافرون، اور آخرت کا انکار کرنے والے تھے۔ اب یہ تیسرا ان کا جرم۔ اب اہل جہنم جو ہیں ان کے 3 جرائم یہاں پر بتائے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کی جو سیدھی راہ ہے اس سے روکتے تھے، اللہ کی جو سیدھی راہ ہے اس میں کجی ٹیڑھ پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے اور آخرت کا انکار کرتے تھے۔ تو 3 وجوہات بتائی ہیں اور یہ بڑی سیریس ہیں، یہ ہم کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں ہم اللہ کی راہ سے بھی روکتے ہیں، یعنی خود بھٹکے ہوتے ہیں اور اپنے مسلک کے اوپر چلا رہے ہوتے ہیں، اپنی فقہوں کے اوپر، اپنی شریعتوں کے اوپر لوگوں کو چلا رہے ہوتے ہیں۔ اس کے لیے پھر دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہوتے ہیں، جماعتیں بنی ہوتی ہیں، حتیٰ کہ لوگوں کو زبردستی اس میں لے کے آتے ہیں۔ یہ چیزیں کرتے ہیں نہیں، قرآن کیا بتا رہا ہے؟ اور پھر اللہ کی جو سیدھی راہ ہے اس میں کجی اور ٹیڑھ بھی پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ جو بھی قرآن کا پیغام ہے، یہ میسج ہے، اور اس سے جو بھی اللہ تعالیٰ نے جو اپنے قوانین کی روح سے جو دین دیا ہے، آپ یہ دیکھ لیں کہ جتنے کوئی مذہبی لوگ ہیں اتنے اس سے ہٹے ہوتے ہیں۔ جتنا زیادہ کوئی مذہبی ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ قرآن سے ہٹا ہوگا، اللہ کے دین سے ہٹا ہوگا، اور وہ دین سے ہٹ کر جو کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر وہ شکر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم سیدھی راستے کے اوپر ہیں۔ یعنی یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک بات ہے۔ یعنی ان کو اپنی غلطی کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم جا کہاں رہے ہیں، ہم کس ڈگر کے اوپر چل رہے ہیں، اللہ نے کون سی شاہراہ ہمارے لیے مقرر کی ہے اور ہم کن پگڈنڈیوں کے اوپر چل رہے ہیں، اور اس میں ہم آوارہ گردی کر رہے ہیں، اس میں وانڈرنگ ہو رہی ہے، آوارہ گردی۔ کوئی
نہ نشان راہ ہے، نہ کوئی منزل ہے، پتہ ہی نہیں، گمراہی میں سرگردہ ہیں، محنت بھی لگ رہی ہے، وقت بھی صرف ہو رہا ہے، پیسہ بھی لگ رہا ہے، لیکن کسی نتیجے پر نہیں پہنچ رہے۔ جتنی اس میں وانڈرنگ اتنی منزل سے دوری۔ بڑی ہولناک تفسیر ان آیات کے اندر اللہ نے کھینچی ہے، بشرطے کہ آپ اس کو غور کریں، اس کے اوپر غور و فکر کریں، تب یہ باتیں سمجھ آئیں گی۔ ایسے ترجمہ پڑھ کر آگے گزرنے سے کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی جب تک آپ رک کر سمجھیں گے نہیں کہ بات کیا ہوئی ہے۔ تو اس آیت میں 3 جرائم اور اس کے نتیجے میں وہ جہنم۔ اس کے بعد اب اگلی آیت بڑی ہی دل دہلا دینے والی، غور سے سنیے گا۔ آیت نمبر 46 کہہ یہ رہا ہے کہ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، اور ان دونوں یعنی اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان ایک دیوار حائل ہوگی۔ یعنی یہ ایک دیوار ہے، اس کے دائیں طرف اہل جنت اور اس کے بائیں طرف اہل جہنم، یہ دیوار ہے، اور یہ دیوار کی بلندیاں ہیں۔ اوپر ایسے دیوار ہوگی اونچائی میں، اوپر اٹھ رہی ہوگی بلندیوں میں۔ اب ہوگا کیا یہ رہا ہے کہ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، اور اس دیوار کی بلندیوں پر ایسے آدمی ہوں گے، یعنی بظاہر وہ ایسے لگتا ہے جیسے وہ کوئی منتظمین ہوں گے یا وہ ان کو پہچاننے والے ہوں گے۔ آگے قرآن بتا رہا ہے، یہ منتظمین کو تو ہم نے بریکٹ میں دیا ہوا ہے، تو اس دیوار کی بلندیوں پر وہ ہوں گے۔ یہ اعراف کی وجہ سے سورت کا نام، 7ویں سورت کا نام الاعراف پڑا ہے۔ اس کا ذکر یہ آیت نمبر 46 میں آ رہا ہے۔ یہ اس کی وجہ تسمیہ ہے اس سورت کی، الاعراف۔ اعراف کا مطلب ہوتا ہے بلندیاں۔ تو وہ جو دیوار ہوگی نا، جو حائل ہوگی اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان، اس دیوار کی بلندیوں کے اوپر یہ جو ہے نا، یہ لوگ ہوں گے اصحاب الاعراف، اعراف والے لوگ، بلندیوں والے لوگ۔ اب یہ کیا کریں گے؟ آگے بتا رہا ہے، کیا یہ رہا ہے کہ یعرفون کلن بسیماہم، جو اس دیوار کی دونوں طرف سب کو ان کی صورتوں سے پہچان لیں گے۔ یہ جو بلندیوں پر کھڑے ہوں گے وہ ان کی صورتوں سے پہچان لیں گے کہ یہ جنتی ہے، یہ جہنمی ہے۔ اس کے بعد الفاظ ہیں وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، وہ اہل جنت کو پکار کر کہیں گے کیا؟ ان سلام علیکم، کہ تم پر سلامتی ہو۔ ہمارے لفظوں میں کہہ دیں کہ سلام ہو، سلام کا معنی بھی یہی ہے کہ السلام علیکم، تم پر سلامتی، وہی چیز، اسی سے اسلام ہے، اسی سے سلامتی ہے۔ تو تم پر سلامتی ہو۔ یہ جو صاحب الاعراف ہوں گے نا، اصحاب الاعراف، دیوار کی بلندیوں پر کھڑے ہوئے، وہ اہل جنت کو کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو۔ اس کے بعد اس آیت کے آخر میں ہے لم يدخلوها وهم یطمعون، وہ دیوار کی بلندیوں پر کھڑے اہل اعراف خود ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے، حالانکہ اس کی امید رکھتے ہوں گے۔ اب اس جز کے اندر ان کی بات ہو رہی ہے جو دیوار کے اوپر کھڑے ہوں گے، کہ ابھی وہ جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے۔ ابھی یہ جو لوگ آ رہے ہوں گے نا، اہل جنت اور اہل جہنم، درمیان میں دیوار ہوگی، ابھی یہ بھی جنت میں اور جہنم میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے، اور جو دیوار کی بلندیوں کے اوپر کھڑے ہوں گے وہ بھی ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے۔ ابھی تو یہ سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اہل جنت جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، اہل جہنم جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے، یہ ان کو پہچان رہے ہوں گے ان کی صورتوں سے۔ تو وہ پھر پہلے اہل جنت کو مخاطب کر کے کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو۔ ابھی یہ خود بھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے، لیکن ان کو امید ہوگی کہ ہم جنت میں داخل ہوں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 47
جنتی جہنمیوں کو دیکھ کر کیا کہیں گے؟ اس آیت کے اندر یہ چیز آ رہی ہے۔ الفاظ ہیں وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، اور جب اہل جنت کی آنکھیں اہل جہنم کی طرف پھیر دی جائیں گی، جو اہل جنت ہوں گے ان کی آنکھیں اہل جہنم کی طرف پھیر دی جائیں گی، یہ اللہ کی طرف سے ہوگا۔ تو جب پھیر دی جائیں گی کیا ہوگا؟ ظاہر ہے وہ دیوار ہوگی نا، لیکن اب اللہ ان کو دکھانا بھی چاہے گا، تو ان کی آنکھیں ان کی طرف پھیر دی جائیں گی۔ تو پھر اگلے الفاظ ہیں قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، تو وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں ان ظالموں اور بے انصافوں میں شامل نہ کرنا۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ابھی تو یہ جنت میں داخل نہیں ہوئے، اور ابھی اہل جہنم بھی جہنم میں داخل نہیں ہوئے، لیکن ان کی جو حالت ہو رہی ہوگی نا، جس سے وہ اعراف اصحاب الاعراف ان کو پہچان لیں گے کہ یہ جنتی اور یہ جہنمی ہے، تو وہ ان کی صورتیں دیکھ کے، ان کی کیفیت دیکھ کے، یہ جو اہل جنت ہے، جو جنت میں جانے والے ہوں گے، وہ اللہ سے پناہ مانگیں گے، التجا کریں گے کہ اللہ ان ظالموں اور بے انصافوں میں ہمیں شامل نہ کر دینا۔ اس کے بعد پھر آیت نمبر 48 آتی ہے۔ وہ جو اصحاب الاعراف ہوں گے، بلندیوں والے، دیوار کے اوپر جو کھڑے ہیں، وہ جہنمیوں سے کیا کہیں گے؟ پیچھے تو ہے نا کہ انہوں نے اہل جنت کو مخاطب ہو کر جو کہا، آگے اب یہ ہے کہ اس آیت کے اندر کہ جہنمیوں سے مخاطب ہو کر کیا کہیں گے۔ الفاظ ہیں وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، دیوار کی بلندیوں پر کھڑے اہل اعراف اہل جہنم کو پکاریں گے جنہیں وہ ان کی صورتوں سے پہچانتے ہوں گے۔ آپ کو بتایا نا کہ ان کی جو حالت ہو رہی ہوگی، وہ انہیں ان کی صورتوں سے پہچان لیں گے، اور ان کو وہ پکاریں گے، اور پھر ان سے پوچھیں گے کیا؟ آگے اگلے الفاظ کیا یہ رہا ہے کہ قالوا ما اغنا عنکم جمعکم وما کنتم تستکبرون، وہ جو اصحاب الاعراف ہوں گے ان سے کہیں گے دیوار کی بلندیوں پر کھڑے ہو کر کہ آج نہ تو تمہاری جماعت و جمع پونجی تمہارے کچھ کام آئی، اور نہ ہی وہ سرمایہ و اقتدار اور قیمتی سامان جس کے بلبوتے پر تم تکبر کیا کرتے تھے۔ کہتا آج کچھ نہیں تمہارے کام آیا، آج تم جہنم کی طرف جا رہے ہو، جہنم میں دھکیلے جاؤ گے۔ اہل جنت کو انہوں نے کیا کہا کہ تم پر سلامتی ہو، اور اہل جہنم جو ہیں ان کو کیا کہہ رہے ہیں کہ آج نہ تو تمہاری کوئی جماعت اور جمع پونجی کام آئی، اور نہ ہی سرمایہ اقتدار اور قیمتی سامان جس کے بلبوتے پر تم تکبر کرتے تھے، نہ ہی وہ چیزیں کوئی کام آئیں۔ تو کچھ بھی کام نہ آیا، کوئی بادشاہت، کوئی عہدہ، کوئی ریچول، ورشپ، پرستش، پوجا پاٹ، نسبت، کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ ظاہر انہوں نے کچھ اچھے کام بھی تو کیے ہوں گے نا، وہ بے اثر ہو جائیں گے، کیونکہ ان کی جرائم کا پلڑا بھاری ہوگا۔ اس میں دوسرے پلڑے میں اگر کوئی تھوڑے سے کوئی اچھائیاں بھی ہوں گی تو وہ بے اثر ہو جائیں گے۔ بالکل ایسے ہی جیسے اہل جنت ہیں، ان کے اعمال نامے کے اندر بھی کوئی برائیاں ہوں گی، یہ نہیں کہ وہ بالکل برائیوں سے پاک ہوں گے، برائیاں ہوں گی ان کے ریکارڈ میں، لیکن وہ بے اثر ہو جائیں گی، کیونکہ ان کی اچھائیوں کا پلڑا بھاری ہو چکا ہوگا، ان کی اچھائیاں زیادہ ہوں گی، تو ان کی جو اچھائیاں ہیں وہ غالب آ جائیں گی ان کی تھوڑی سی برائیوں کے اوپر، تو ان برائیوں کا اثر زائل ہو جائے گا۔ ادھر یہ جو اہل جہنم ہے، ان کی اچھائیاں بہت تھوڑی سی ہوں گی اور برائیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، تو ان کی پھر اچھائیاں بے اثر ہو جائیں گی۔ یہ چیز یہاں پر کہی جا رہی۔ اس کے بعد آیت نمبر 49 میں
یہ جو بلندیوں والے اصحاب الاعراف ہیں وہ جنتیوں اور جہنمیوں دونوں سے کیا کہیں گے مزید؟ اس کے اندر یہ آ رہا ہے، الفاظ ہیں اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالہم اللہ برحمۃ، دیوار کی بلندیوں پر کھڑے اہل اعراف جنتیوں کی طرف اشارہ کر کے اہل جہنم سے کہیں گے، اشارہ اہل جنت کی طرف کریں گے اور بات کریں گے اہل جہنم سے، اور ان سے پوچھیں گے کہ کیا یہ جو اہل جنت ہے، آج جو جنت جانے والے لوگ ہیں، کیا ان کے متعلق تم قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ان کو اللہ اپنی رحمت سے کچھ بھی نہ دے گا؟ تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ الفاظ ہیں ادخلوا الجنت، دیکھ لو آج انہی کے متعلق حکم ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب جو اہل جنت ہیں ان کو کہا جائے گا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، اور پھر داخل ہونے کے بعد وہاں پر کیفیت کیا ہوگی وہ یہ بتائیں گے کہ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، جہاں نہ تو تم پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی تم غمگین ہوگے۔ تو یہ چیز سمجھ آ گئی کہ کس طرح یہ اصحاب الاعراف، پھر اصحاب جنت، پھر اصحاب جہنم، کس طرح سے ان کا مکالمہ، ایک دوسرے سے بات چیت قرآن نے کس انداز سے ان کو پیش کیا ہے۔ اب یہ جو جہنمی ہیں یہ جنتیوں سے کیا التجا کریں گے، اس آیت کے اندر یہ آ رہا ہے، آیت نمبر 50 کے میں الفاظ ہیں وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اہل جہنم اہل جنت کو پکار کر التجا کریں گے، جہنمی لوگ جنتی لوگوں کو پکار کر التجا کریں گے، کیا؟ ان افیضوا علینا من الماء، کہ ہم پر تھوڑا سا پانی ہی ڈال دو۔ اور اگلی التجا او مما رزقکم اللہ، یا جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کچھ ہمیں بھی دے دو۔ یہ دو التجائیں کریں گے جہنمی لوگ جنتی لوگوں سے۔ اب ان کے جواب میں جنت کے لوگ کیا کہیں گے؟ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اہل جنت کہیں گے ان دونوں چیزوں یعنی پانی اور رزق کو اللہ نے کافروں پر حرام کر دیا ہے۔ ان کو جواب دیا جائے گا، ظاہر ہے کہ اللہ کی مشیت جو ہے وہ اسی کے مطابق جواب دیں گے نا۔ تو کفار کو جو کچھ بھی دینا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے دنیا میں دے دیا جاتا ہے، آخرت میں پھر ان کا حصہ نہیں ہوتا۔ یہ قرآن میں دوسری جگہ پر یہ بات کہی ہے کہ ہم کفار کو دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، پھر آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ایک اور بڑی ہولناک آیت، اب آیت نمبر 51، بڑی ہی ہولناک آیت، اور یہ آیت ایسے لگتا ہے جیسے ہمارے لیے آئی ہو، کیونکہ قرآن تو مائنڈ سیٹ بیان کرتا ہے، اس میں بھی مائنڈ سیٹ بیان ہو رہا ہے۔ اشخاص سے کوئی بحث نہیں ہے، وہ کوئی بھی ہو، مائنڈ سیٹ کیا ہے ان کا وہ قرآن بیان کر رہا ہے، اور جو مائنڈ سیٹ اس میں بیان کیا گیا وہی مائنڈ سیٹ ہمارا ہے، وہی کچھ ہم کر رہے ہیں۔ تو آیت نمبر 51 اس میں ہے کہ دین کو کھیل تماشا بنانے والوں سے اللہ کیا کہے گا۔ الفاظ ہیں الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا، جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا و تفریح بنائے رکھا اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈالے رکھا۔ اب ان کے لیے کیا ہے؟ الفاظ ہیں فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، چنانچہ آج ہم بھی انہیں ایسے ہی بھلا دیں گے جیسے انہوں نے اس ملاقات کے دن کو بھلائے رکھا اور ہماری آیتوں کا انکار ہی کرتے رہے۔ آج ہم بھی ان کو بلا دیں گے۔ دنیا میں انہوں نے بلایا، دین چھوڑا، کتاب اللہ چھوڑی،
اور کس کے پیچھے پڑ گئے؟ اپنے اپنے مسالک، اپنی اپنی علماء اور مشائخ کے جو مذہب فرقے، ان کے پیچھے پڑ گئے، اپنے آباء و اجداد کے طور طریقوں کے اوپر چلتے رہے، اور اللہ کے دین کو چھوڑ دیا، اس کی کتاب کو چھوڑ دیا، اس کو بلا دیا، اللہ کو بلا دیا۔ بیسیکلی تو اللہ کو بلایا نا، کتاب تو اللہ کی ہے نا، دین تو اللہ کا ہی ہے نا، شریعت تو اللہ کی ہے۔ تو جب ان چیزوں کو چھوڑ کے اپنے آباء و اجداد کے طور طریقوں کے اوپر یا اپنے علماء و مشائخ کے مسالک کے اوپر رہے اور اسی کے اوپر عمل کرتے رہے، تو اللہ کو چھوڑ دیا نا، اللہ کو بھلا دیا نا انہوں نے۔ تو اللہ کی دین، اس کی کتاب کو چھوڑ دیا انہوں نے، اس کو بھی بھلا دیا۔ تو ان سے کہا جائے گا قیامت کے دن کہ جیسے تم نے دنیا میں یہ چیزیں کی تھیں، آج ہم بھی تمہیں بھلا دیں گے۔ جس طرح تم نے قیامت کے دن کا انکار، عملاً انکار کیا، یعنی یہ نہیں کہ منہ سے کہتے رہے، عملاً انکار، ہم قیامت کا عملاً انکار کر رہے ہیں۔ اگر ہم عملاً انکار نہ کرتے، قیامت کے اوپر ہم یقین رکھتے، تو کیا ہم جرائم کا راستہ اختیار کرتے؟ کیا ہم کسی کو دھوکہ دیتے؟ کیا ہم کسی سے جھوٹ بولتے؟ کیا ہم کسی کو تکلیف دیتے، اذیت دیتے، کسی کو ناجائز الزام دیتے، برے کام کرتے؟ اگر قیامت پر یقین ہوتا، تو قیامت پر یقین نہیں ہے تو اسی لیے تو ہم یہ چیزیں کر رہے ہیں نا، بھلے ہم منہ سے نہیں بھی مانتے، منہ سے ہم دعوے دار ہیں کہ ہم قیامت کو مانتے ہیں، ان چیزوں کو ہم، یہ جتنے بھی جرائم ہیں، ان کو برا بھی سمجھتے ہیں، لیکن یہی کچھ کر رہے ہیں کیونکہ اس کے اندر ہمارا عارضی فائدہ ہوتا ہے، وقتی مفاد ہوتا ہے، اس کے لیے یہ ہم سب برائیاں کرتے ہیں، یہ سارے جرائم کرتے ہیں۔ تو اس لیے کہہ رہا ہے کہ جیسے دنیا میں تم نے بلائے رکھا قیامت کے دن کو، آج کی ہمارے یہ جو ملاقات ہے اللہ کے ساتھ، قیامت کا دن، اس کو بلائے رکھا، ایسے آج ہم تمہیں بھی بلا دیں گے۔ بلکہ دوسری جگہ پہ ہے کہ اللہ ان کی طرف دیکھے گا ہی نہیں۔ تو اب ہم یہ سورہ الاعراف کی 5:1 آیت کے اوپر آ گئے ہیں۔ ایک تھوڑی سی وضاحت، پچھلے جو ویڈیو ہم نے کیا تھا اس میں روانی کے اندر اکبر بادشاہ کا نام آ گیا، وہ جو مغلیہ سلطنت کا ذکر ہو رہا تھا، تو ایکچولی وہ بہادر شاہ ظفر تھے آخری، تو وہ روانی میں بولنے میں غلطی ہوئی، تو میں نے کہا ویڈیو کے اینڈ میں اس کی وضاحت کرتے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔